السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رانا خالد حسین ہیں جڑا مالا سے۔ وہ کہتے ہیں جی کبھی مفتی عزیز الرحمان، اس کے بعد مسلسل ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ وہ مفتیان ہیں جن کے فتووں پہ ہم مسلمان جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں، سیاستدان، بیوروکریٹ، علماء کرام، ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ رانا صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے، میں پہلے بھی شاید پڑھ چکا ہوں، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو اس میں فرسٹ کلاس پیسنجرز بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی ڈوبتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی جہاز جب کریش کرتا ہے تو کلب کلاس، فرسٹ کلاس، اکانومی، پھر سارا کچھ ہی جاتا ہے۔ معاشرہ جب نیچے گر رہا ہو، زوال پذیر ہو، انحطاط کا شکار ہو، تو پھر کیا مفتی، کیا مولوی، کیا آپ کے علماء اور یہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ ایریاز بتائیں پاکستان کے، میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا۔ مجھے صرف 2-3 ایسے ایریاز بتائیں جو آئیڈیل طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، بس۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے کہ جی سیاستدان، بیوروکریٹ، علماء کرام، مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی میرے رانا خالد حسین صاحب۔ میں دست بستہ گزارش کر سکتا ہوں، خدا کے لیے اتنا کچھ پڑھتے ہیں، میٹرک کیا جی، پھر ایف ایس سی کیا جی، پھر بی ایس سی کیا جی، اے لیول کیا جی، او لیول کیا جی، فلانا کیا جی، ڈاکٹریٹ کیا۔ او بھائی، کون سا مشکل کام ہے؟ قرآن پاک بہت سہل، اگر دل میں کھوٹ اور میل نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، ایک نہیں، دوسرا نہیں، پھر تیسرا ترجمہ۔ جو بچے انگریزی مارکا، میں نے اپنے گھر میں کیا ہے یہ کام، بچوں کو قاری صاحب آج بھی آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں 15 سال ہو گئے، قاری صاحب ریگولر۔ پچھلے دنوں بلکہ میں نے کہا کہ یار اب آپ آتے رہو، آپ کی مہربانی، لیکن اب میں بچوں کو انگریزی میں ہے، ہمارے انگریزی۔ اچھا، وہ بھائی بات سنو، انگریزی ترجمے پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ویسٹ میں پارلیمنٹس کے ممبر جو حضور پاک کے بارے میں کبھی حسیان بولا، کبھی مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کو تو مجھے نہیں پتا، اسلام کے بارے میں ہماری تو جو کارکردگی ہے دنیا میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور حضور کے بارے میں پھر یہ میں بھول رہا ہوں ملک کا نام، یہ سال بھی نہیں ہوا اس بات کو، سارے اخباروں میں ہمارے شائع ہوا، تو دونوں نے مل کے کہا کہ بھی اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ان کے دماغ گھوم گئے، انہوں نے کہا یہ تو کمال کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا، انہوں نے کہا یہاں سے تو کچھ نہیں مل رہا، ان لوگوں کے جو پروفٹ پیس بی اپان ہم، وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پڑھا تو مسلمان ہو گئے دونوں۔ پاکستان کے سارے اخباروں میں یہ خبر چھپی۔ کیوں سننا ہے کسی سیاستدان کا؟ کون لوگ ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کروں؟ بیوروکریٹ ہیں، علماء کرام ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان سے کیا سیکھنا؟ ان سے کیا سننا؟ کوئی اوکھا کام ہے؟ جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے وفائی نہ کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، عورت کا احترام کرو، سود سے بچو، ناجائز تعلقات سے بچو، یہ برباد، غیبت سے بچو، غصے سے بچو۔ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ سمجھ کے تھوڑا دماغ پہ زور دیں تو قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ کون سا کوئی اتنی سی کتاب ہے، سادہ سی باتیں ہیں۔ تھوڑا اگر گہرائی میں جا کے سمجھ لو گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا تو آپ کی مرضی۔ نماز ہے، اگر آپ سمجھ لو، کیا کہتے ہیں، نماز گناہوں سے روکتی ہے، تو میری اور آپ کی نماز اگر گناہوں سے نہیں روک رہی تو پھر وہ نماز نہیں، کچھ اور ہے، پھر وہ جال سازی ہے۔ جا رہے ہو آپ مسجد میں، ڈرل وہی ہے، پڑھ بھی وہی کچھ رہے ہو، لیکن
نماز نے اگر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا، آپ کو پنکچویلٹی، پابندی اوقات نہیں، اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے اوقات کی ضرورت ہے. انسان کے دل میں ہر وقت دھیان ہونا چاہیے خالق و مالک و رازق کا. اس کے لیے اتنے بجے اتنے بجے اتنے بجے اتنے بجے سب کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ڈسپلن ہے، پابندی اوقات ہے. کندھے سے کندھا، صفیں سیدھی کر کے کیا کرنا ہے؟ ٹیڑھی کر لو، معاملات سیدھے رکھو. یہ جو قہر نازل ہوا ہے ہمارے معاشرے پہ، آپ نے کہا کہ یہ مفتی شفتی، یہ سارا یہ نہیں ہے ایشو. ہم ویسے ہی زوال، اور سیکھنا کس سے بھائی؟ میں ایک ایوریج اوسط درجے کا آدمی ہوں، کامن سینس ہے. یہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں یہ پڑھتے ہیں، میں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھنی بھائی. سبحان اللہ. میں ایسے ہائی لائٹر رکھ کے پڑھتا ہوں، جو چیز نہیں سمجھ آ رہی، بہت ہی مشکل لگ رہی ہے، تھوڑی سی محنت کرو سمجھ آ جائے گی. اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی کمپلیکیٹڈ کوئی کچھ بھی نہیں. زندگی گزارنے کا ڈھب ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ کس سے سیکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا سیکھنا؟ عورت کے حقوق کا نہیں پتہ، والدین کے حقوق کا نہیں پتہ، تجارت کے اصولوں کا نہیں پتہ، سڑک پہ چلنے کے اصول نہیں موجود، نگاہیں نیچے رکھنے کا نہیں، راستے کے حقوق. کون سی باتیں ہیں بھائی؟ ایک قرآن پاک کو ذرا تھوڑا پڑھ لے اور پڑھتے رہا کریں، ڈیلی 2 صفحے بھی پڑھ لیے تو بہت ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو چھوڑیں. آپ کا باقی کچھ نہیں بچا. آپ کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مدرسوں کو رو رہے ہیں. آپ کے ہائی پروفائل اسکولس کے باہر ایش میش اس طرح کے، ہمارے زمانے میں تو یہ نشے نہیں ہوتے تھے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے. وہ بکتی ہیں مہنگے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، دے کین افورڈ. اب کیا کریں گے آپ؟ اکثر خبریں چھپتی ہیں برات میں 2 نمبر شراب پی کے بندے اندھے ہو گئے، اتنے براتی مر گئے. کون ٹھیک ہے؟ بیوروکریسی آپ کی. مجھے آپ بتا دیں 22ویں گریڈ کا افسر اگر اس کے حلال کھا رہا ہے، وہ زندہ کیسے ہے؟ اگر اس کے ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، سسرال کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، مجھے سادگی سے بتا دیں آپ. 60-65 ہزار لینے والا ہے سچ، وہ زندہ کیسے ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے ہر اعتبار سے معاشرے کو، ڈی جنریشن اپنی آخری انتہا پہ ہے. تو یہ بیچارے مفتی وغیرہ، یہ ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے. اس میں لاجک، ریزن، ریشنل نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں. ہر چیز ہم نے کارپیٹ کے اندر گھسائی ہوئی ہے. منافقت اپنی معراج پہ ہے. 1-2 چیزوں کے اڈے ختم کیے، پورے شہر میں اڈے پھیل گئے، سب کو پتہ ہے. تو اس لیے ان جو ہیں مفتی صاحبان، اور ہاں یہ اس لیے تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کہ اگر کوئی استاد ہی پیپر لیک کر دے یا بیچ دے، یا کوئی اساتذہ ہی امتحانی مرکز نیلام کر دیں اور پیسے لے کے نقل کرائیں، تو یہ بات بہت ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. جب کوئی مولوی یا عالم یا اس ٹائپ کا کوئی آدمی جو مذہب کے ساتھ جس کا پیشہ پڑھانا ہے، یا کوئی امامت کر رہا ہے یا فلانا کر رہا ہے، وہ ذرا اس لیے زیادہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ادروائز کیا ہے؟ یہ صاحب اگر مفتی نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے اگر یہ مفتی نہ ہوتے تو ٹھیک تھا. نہیں ہے. ہم بہت بری طرح زوال کا شکار ہیں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں رانا صاحب آخری، مجھے چند لوگوں نے یہ تانا دیا کہ جی آپ اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں، خود ملامتی. تو میں نے پچھلے دنوں کالم میں لکھا بھی ہے کہ یار میں یہ امید پہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی 2-4-5% لوگ بھی اپنے آپ پہ رحم کھا لیں. کر کیا رہے ہیں؟ ڈاکٹر مستری کو لوٹ رہا ہے، مستری اس کو لوٹ رہا ہے، وہ اس والے کو اس کو ٹیکا سبزی والا لگا رہا ہے، سبزی والے کو گوشت والا. کیا تماشا ہے؟ انسانی معاشرہ تو کہتے ہوئے بھی اس کو شرم آتی ہے. اس لیے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک اس کو برداشت کریں. اور تبدیل ہوتا سچی بات ہے مجھے دور دور تک یہ دکھائی نہیں دیتا. تھینک یو جی.